बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। पीटीआई हुकूमत के साथ बिला आखिर जो मुज़ाकरात पे आमादा हो ही गई है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बड़े एक अहम तरीन मौजू पर कि जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स ने आज ही जो है पीटीआई के 60 से ज़्यादा वर्कर्स जो थे, जो इन्वॉल्व थे 9 मई के वाक़यात में, उनको सज़ाएं सुना दी हैं। इससे पहले भी 25 पीटीआई के वर्कर्स को सज़ाएं हो चुकी हैं और अदारे का इंदिया ये है कि जो मास्टर माइंड है उनको भी अदालत में लाया जाएगा। अब दूसरी तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब ये क्या पॉलिसी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कॉलम निगार और तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। जो सब क्या हाल है? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? शाह जी अल्लाह का करम। एक तरफ जो है मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है, दूसरी तरफ पीटीआई वर्कर्स को धड़ाधड़ सजाएं हो रही हैं। तो शाह जी क्या ये तजाद नहीं है इस तरह की पॉलिसी में? अच्छा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक सिर्फ 37 सेकंड की वीडियो है, अगर वो आपने जो नाज़रीन है उन्हें दिखाने के लिए वो जी जरूर चलाएं जी वीडियो। मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाए गए कि आम अदालतों में ये पकड़े नहीं जाते थे, प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर थी, गवाह आते हुए डरते थे। ये मनसूबाबंदी करने वाला उस शख्स को करारवा की सजा देने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और जो खबर तरतीब देने वाला है शख्स है उसको उठाया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल होगा। सर, अमेरिका में, बरतानिया में, मिस्र में, स्पेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, पोलैंड में और बल्गारिया में, इवन इंडिया में अगर फौजी अदालतें हो सकती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर? जी, तो जो साहब आपने देखी कि इस वीडियो के अंदर खुद बानी पीटीआई मुराद सईद साहब और इमरान रियाज साहब जो हैं वो किस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल जो हैं वो बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, बात आपने जो की ना कि मुज़ाकरात, इस पे भी आते हैं बाद में, मुज़ाकरात भी साथ साथ चल रहे हैं और ये सजाएं जो हैं वो भी साथ साथ हो रही हैं। तो आप ये देखें कि गुज़श्ता हफ्ते भी जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे, अलग की हुई थी ज़ाहिर है, उसके अंदर पीटीआई के तो जो अरकान थे वो आए नहीं थे। अल्लामा नासिर अब्बास आए थे और हमद रजा साहब आए थे। तो अब नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि वो आएंगे। तो उससे 2 दिन पहले भी जो थे 25 अरकान को जो है वो सजाएं सुनाई गई थी जी। अब जो है वो फिर एक हफ्ते के बाद जो है वो 60 जो मुलजिम थे, जो अब ज़ाहिर है कि सजाओं के बाद मुजरिम बन चुके हैं, उन्हें सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। और उसके अंदर जो है जो हमाद अजहर साहब है और अमार फारूक साहब जी, जो जिनके बच्चे की भी जो थे डेथ हो गई थी, तो वो हसन न्याजी साहब और हसन न्याजी साहब, जी बिल्कुल, सॉरी, ठीक कह रहे हैं आप, हसन न्याजी साहब। और ये हसन न्याजी साहब को 10 साल की सजा हुई है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये सजाएं हो रही हैं। तो चौधरी साहब आप ये देखें कि एक तरफ अगर मुज़ाकरात पीटीआई कर रही है तो पीटीआई के जो क़यादत है उसमें उमर अयूब खान साहब क्या कह रहे हैं, इंतहाई मजबूरी के आलम में हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ शेख वकास अकरम साहब का जो है वो 25 दिसंबर को जो बयान आया है वो ये आया कि जनाब मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई की जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो जारी है। ठीक है, तो वो अगर मुज़ाकरात के अंदर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त हुई, प्रोग्रेस हुई, तो तब वो वापस ली जाएगी, वरना वो जारी रहेगी। ठीक है। तीसरी तरफ जो है वो असद कैसर साहब का बयान है कि जनाबे वाला मुज़ाकराती टीम के पास कोई इख्तियार नहीं है, असल इख्तियार सारे का सारा जो है वो बानी पीटीआई के पास है। अच्छा शाह जी, यहाँ पे एक मिनट रुकिए। ये दोनों तरफ मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ के जो रवैये हैं ना वो देख लें आप। अच्छा शाह जी, ये जो आपने कहा ना इख्तियार है, एक कमेटी जो है अब इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर चुकी है। जी बिल्कुल कर चुकी है। तो क्या उनकी अप्रूवल उस कमेटी को मिल गई होगी या उसके क्या चांसेस है कि खान साहब आपको मजाज से या चीज़ों से हालात से संजीदा नजर आ रहे हैं मुज़ाकरात में? चौधरी साहब मैं आपको बताऊँ, आपने एक अपने इंट्रो के अंदर कहा कि जी क्यों तैयार हुई है पीटीआई। तो पीटीआई जो इंटरनल पाकिस्तान की हद तक वो जो भी कार्ड खेल सकती थी वो खेल चुकी है। अच्छा। ठीक है। इसके बाद आप ये देखें कि खान साहब की जो आपने बात की ना कि खान साहब जो है वो हमेशा अग्रेसिव जो है ना फ्रंट फुट पे जाके खेलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर भी। 2013 से अगर आप देखें कि ऑनवर्ड आज तक कि हम यहाँ वीला कर रहे हैं, वो सवाए 3 साल 8 माह के दौर के अंदर सुकून से बैठे हैं, अदरवाइज वो सड़कों के ऊपर ही रहे हैं। ठीक है, तो वो एहतजाजी सियासत को वो अपनी कामयाबी का जो है ना वो जीना समझते हैं। अब भी जो बानी पीटीआई है, आप ये देखें कि उन्होंने जिस तरह मैंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद जो उनके ट्विटर से जो ट्वीट्स हो रहे हैं
وہ اس کے بعد آپ وہ ٹرمپ صاحب کے جو فارسٹ کنٹریز کے لیے انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا رچرڈ گارنیل، وہ جس طرح روزانہ ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مسائل کے حوالے سے پاکستان کے اوپر جو ان کی پالیسی سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد پھر یورپین یونین کی جانب سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جناب آئی سی سی پی آر کے حوالے سے جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مقصد سمجھیں اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی نظر ہے. اور وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے تو آپ کو پتا ہے وہ ہزاروں ای میلز بھی گئی تھی کہ پاکستان کا یہ سسٹم ختم کیا جائے تحریک انصاف کی جانب سے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کہا نا کہ بانی پی ٹی آئی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہیں امید یہ ہے کہ دل خوش فہم کو میں کہہ سکوں گا کہ شاید ان کی وجہ سے جو ہے ان کی سزا کے اندر جو ہے نا وہ نہ ہو یا اس طرف نہ لے جایا جائے. لیکن میں صرف اتنا چیز کہوں گا کہ گزشتہ ہفتے فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی، برطانیہ سے، امریکہ سے، اور جس طرح یورپین یونین ہے وہاں سے تشویش کا اظہار کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ویری نیکسٹ مقصد ایک ہفتے کے بعد بالکل اگلا 60 بندوں کو سزا ہوئی. اب 106 بندے میرے حال میں جو پکڑے گئے تھے ان میں سے 21 کی ضمانت ہو گئی تھی، انہوں نے ضمانت نہیں رہا کر دیا تھا، بری کر دیا تھا کہ بے گناہ ہے. باقی 85 تھے، 25 کو پچھلے ہفتے ہو گئی اور باقی 60 کو اب ہو گئی. اس کے اندر ایک اور چیز بڑی خطرناک ہے جو ہے وہ جو بانی پی ٹی آئی ہے نا، آپ نے کہا نا مذاکرات پہ کیوں آئے، تو سر اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ ہفتے بھی جو سزا ہوئی تھی تو آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز آیا تھا اس نے کہا تھا جب تک 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں بانی ہیں ان تک سزا نہیں ہوتی، بات نہیں بنے گی. اور اب بھی جو ہے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے 60 بندوں کی سزا کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ہفتے کے دوران میں حال میں شاید ان کی انویسٹیگیشن جو ہے مکمل ہو جائے گی. سارا جس دن یہ ہو گیا تو چوہی صاحب یہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی ہے کہ انہوں نے سزا سنانے کا بھی دیا اختیار، ٹھیک، وہ معطل بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے تو یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے کیسز سارے سول کورٹس کے اندر آ جائیں گے، دہشت گردی کی عدالت ہو یا جیسے. اچھا شاہ جی ایک بات بتائیے گا کہ جو ملٹری کورٹ سے جیسے ابھی اپنے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام لیا کہ جو فوج بطور ادارہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک پراپر حملہ تھا فوج کے اوپر نا، اور منظم سازش تھی اس کو تقسیم کرنے کی، اور وفاقی وزراء جو ہے یا نون لیگ جو برسر اقتدار ہے ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا تمام ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان ہے. تو اگر جنرل فیض کو سزا ہوتی ہے تو کیا عمران خان پھر مذاکرات کے ذریعے اس سزا سے بچ سکتے ہیں؟ پھر ایک بندے کو سزا کیوں ہوگی؟ صاحب میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے جو سوال کیا بالکل یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کھلی چھوٹ نہیں دے گی فوجی عدالتوں کو، وہ اور دینی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ جس طرح میں شروع میں ویڈیو دکھائی نا تو عام کارکن جو ہے سر جو جمہوری اقتدار کے لیے جس نے جدوجہد کی ہے، عام کارکن تو جو ہے وہ ایک قسم کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں نا، تو اس کو بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ سول میں وہ ملٹری کورٹ سے ان کا کیس نہیں چلنا چاہیے. لیکن وہ تحریک انصاف کی قیادت جو ملٹری کورٹس کے جناب والا قصیدے بیان کرتی رہی ہے، فضائل قوم کو سناتی رہی ہے، سر اس کا ٹرائل کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ قوم فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اب آپ نے جنرل فیض کا جنرل فیض کے اوپر ہی میں آ گیا ہوں کہ جنرل فیض کا اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ 9 مئی ایک سازش تھی جو آرمی کے اندر بغاوت کے لیے تھی اور آرمی چیف کے خلاف سازش تھی، اور اس کے اندر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جناب اس کا بانی جو ہے وہ عمران خان صاحب تھے، اور یہاں یہ بانی نہیں بھی تھے تو یہ اس سازش کے اندر شریک تھے، اور یہ ذمہ داری انٹرنل فوج کے اندر جنرل فیض کی تھی کہ جس طرح بہت سے بریگیڈیئر جنہوں نے کہا نا کہ استعفیٰ، اور بیرون فوج جو تھی وہ ذمہ داری جو تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی، جو اس کے اندر 200 سے زیادہ جو ملٹری انسٹالیشن ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا. اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے جو صاحب، تو اس صورت کے اندر میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ کہے گا کہ جی پھر ٹھیک ہے، پھر عمران خان صاحب کا کیس جو ہے نا، ورکروں کا نہیں لیکن خان صاحب کا کیس جو ہے نا بانی پی ٹی اے کا، وہ ملٹری کورٹس کے اندر چل سکتا ہے. اچھا شاہ جی ایک نقطہ ذرا اور واضح کیجئے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تضاد ہے پالیسیوں میں کہ حکومت کی طرف سے تو چلو سزائیں بھی ہو رہی ہیں یا ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک نقطے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ جو ایجنڈا ہے وہ اصلی اس کا بیانیہ ہے یا جو اس کے لوگ بیان کر رہے ہیں، جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ اس کا اصل بیانیہ ہے؟ اس میں بڑا تضاد ہے شاہ جی، اس پہ ذرا اچھا صاحب آپ نے ایک بہت ہی ویلڈ سوال کوسچن کیا اور انتہائی اہم چیز کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس لیے کہ جو تحریک انصاف کے سامنے کی قیادت ہے بیرسٹر گور خان ہے، جی گڈی
پین مذاکرات ہونے چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ, ہم تیار ہیں, بغیر کسی شرط کے مذاکرات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے آج تک تحریک انصاف کی کسی قیادت نے, چاہے وہ بیرسٹر گوری ہوں, چاہے عمر ایوب ہوں, چاہے اسد کیسر ہوں, چاہے شبلی فراز ہوں, سر کسی نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پچھلے 1 مہینے سے ایک کمپین چل رہی ہے فوج کے خلاف اور فوجی فاؤنڈیشن پروڈکٹس کے خلاف, اس کی انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ. سیکنڈ, جس طرح میں نے کہا کہ 25 دسمبر کو شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی جو سول نافرمانی کی کال ہے وہ جاری ہے, اگر پازیٹیو رسپانس ملا تو اس کو مؤخر کر دیا جائے گا ورنہ وہ جاری رہے گی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ پوچھنا چاہیے بالکل گورنمنٹ کو بھی اور جو میڈیا ہے اسے بھی کہ ان کی تحریک انصاف کی اصل پالیسی جو ہے وہ کیا ہے. وہ جو یہاں بیرسٹر گور بیان کرتے ہیں یا جو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آگے تحریک انصاف کی قیادت کہتی ہے, یا وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی نیگیٹو جو کمپین ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف جو چل رہی ہے, وہ اصل پالیسی ہے تحریک انصاف کی. بالکل اس کے اوپر سر جی پوچھنا چاہیے. اور جو میرا خیال ہے سر وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پالیسی چل رہی ہے تحریک انصاف کی وہ اصل پالیسی ہے, اس لیے کہ پاکستان کے خلاف اگر بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر سے جو امریکہ سے ہینڈل ہو رہا ہے, آپریٹر ہینڈل ہو رہا ہے, وہاں سے ٹویٹ ہوتا ہے تو سر اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا جاتا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو گڈی ہرے ہرے بیانات آ رہے ہیں نا, ایوری تھنگ از اوکے, وہ اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو وہ نہیں, بلکہ وہ اصل پالیسی ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جسے سر جی ٹویٹ کیا جا رہا ہے, جسے واٹس ایپ گروپوں میں فیس بک پہ سارا پھیلایا جا رہا ہے, اصل پالیسی پہ وہ ہے سر. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ بھی تضاد کا شکار ہے, تو دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے اس پر کہیں بڑھ کر باہمی تضاد اور مذاکرات کے حوالے سے کسی تیاری کے بغیر یا کسی لایا عمل کے بغیر جو ہے وہ سارا کچھ کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر بیانیاں کچھ بنایا جا رہا ہے, جبکہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی بیان بازی میں کچھ اور بیان کرتی نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھیں یہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں, ہم تو امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور دونوں فریقین ہیں وہ ملکی جو ہے وہ بہتری کے لیے اور ملکی مفاد کے لیے کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.